بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ سورۃ المزمل کے فضائل اور اس کے فوائد تو بہت زیادہ کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سراج الوظائف نامی کتاب سے کچھ حصہ مختصراً پڑھ کر آپ کو سنایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے، اگرچہ وہ 100,000 دشمن اور حاسد اور جادوگر اور ظالم اور بداندیش کے درمیان ہو اور وہ اس کو ایذا پہنچانی چاہیں تو اس سورت کی برکت سے ذرہ بھر نہیں پہنچا سکیں گے اور اس کے آگے سب مقہور ہو کر چلے جائیں گے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھ کو ہلاک کرنا چاہا۔ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی مجھے بلانے کے لیے آیا۔ جب وہ مجھے خلیفہ کے پاس لے گیا، میں نے سورہ مزمل کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا ہوا تھا۔ جو ہی میں خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور تخت سے نیچے اتر کر میرے قدموں پر گر گیا اور مجھے خلعت سے مشرف کیا اور کہا کہ اے استاد، اس وقت جب کہ تو آیا میں نے دیکھا کہ 2 اژدہا منہ کھولے ہوئے تیرے پہلو سے نکلے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلیفہ، شعبی سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی شعبی کو کچھ نہ کہنا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے ذرہ ذرہ کر دیں گے۔ بس اے استاد، یہ کرامت کہاں سے نصیب ہوئی؟ میں نے کہا سورۃ المزمل کی مداومت سے حق تعالیٰ نے مجھ کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے اس سورت کو پڑھنا اختیار کیا تو جو بادشاہ اس سے سرکشی کرتے تھے اور خراج نہیں دیتے تھے وہ سب مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، اور اس سورت کی برکت و قوت سے اس نے ملکوں کا نظم و نسق کیا۔ اور ایک بزرگ نے اس سورت سے متعلق 6 اقوال لکھے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو کوئی آدمی اس سورت کو متواتر پڑھتا ہے، یعنی بلا نعرہ روزانہ پڑھتا ہے، ہمیشہ باری تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے اور کوئی بلا اس بندے کی گرد نہیں پھرتی اور وہ تمام آفات دینی و دنیاوی سے امن میں رہتا ہے اور ملوک یعنی بادشاہ اور بزرگوں کی نظر میں عزیز ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس سورت کو دن میں 1 بار یا رات میں 1 بار پڑھے، حق تعالیٰ فرشتوں کو منادی کرتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے اور اپنے دوستوں میں سے کر لیا ہے اور اس کو تمام دشمنوں پر مظفر و منصور کرتا ہوں۔ تیسرا قول لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے اور پتھر پر دم کرے تو عجب نہیں کہ وہ پتھر سونا ہو جائے۔ چوتھا قول لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس سورت کو پڑھے اور اپنے پاس رکھے، اس کو کوئی آفت نہ پہنچے گی اور وہ لوگوں کے درمیان اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عزیز ہوگا۔ پانچواں قول لکھتے ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو زہر کارگر نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی اس کو زہر کھلا دے تو اس کو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ، اور اس پر جادو اثر نہیں کرتا اور وہ تمام بلاؤں سے امن میں رہتا ہے۔ چھٹا قول لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس سورت کو آب رواں پر پڑھے، یعنی چلتے پانی پر، خدا تعالیٰ کے حکم سے پانی ٹھہر جائے، اور اگر پہاڑ پر پڑھے تو پہاڑ پارا پارا ہو جائے، اور اگر مردے پر پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے، اور قیدیوں کی رہائی کی نیت سے پڑھے تو وہ قید سے خلاصی پائے۔ علماء و مشائخ سے اس سورت کے پڑھنے کے مختلف طریقے منقول ہیں۔ حضرت صوفی محمد اشفاق اللہ صاحب واجد مجددی صاحب نے لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد یا تہجد کے وقت
سورہ مزمل 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 21 مرتبہ، اور پھر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں اور اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 120 مرتبہ روزانہ پڑھے، خواہ نفل میں پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، پھر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا رہے۔ اس طرح پڑھنے والے کے باطن کی پرورش خود روح الکائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنی شروع کر دیں گے، جس سے سالک باطنی اور ظاہری ترقیاں حاصل کرتا رہتا ہے۔ تیسرا طریقہ لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر 1100 مرتبہ اس میں مبارک یا مغنی پڑھیں۔ یہ طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طریقے سے مجالس غورغشتوی میں شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی نور اللہ مرقدہ سے سورۃ المزمل کے حوالے سے چند اعمال منقول ہیں جو مذکورہ کتاب میں متفرق جگہ لکھے گئے ہیں۔ آسانی کے لیے انہیں یکجا کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد 7 بار پڑھنا یعنی سورۃ المزمل، اور جب یہ آیت پڑھیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تو یہ آیت 11 بار پڑھیں۔ اگر مغرب کے بعد کوئی یہ عمل نہ کر سکے تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بہت تسخیر ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عامل کو چاہیے کہ سورہ مزمل کا معمول رکھے۔ بزرگوں نے اس کی تلاوت میں دینی اور دنیاوی بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ اس کی تلاوت ہر آفت اور مصیبت کو دور کرتی ہے اور عزت بڑھاتی ہے، اور پڑھنے والا جس کام کے لیے پڑھے وہ آسان ہو جاتا ہے اور زمانے کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض بزرگوں سے 41 بار کا پڑھنا بھی پہنچا ہے۔ سورہ مزمل کے معمول رکھنے کی یہ بھی ترکیب ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 بار پڑھے، اس طرح کی 21 بار پہلی رکعت میں اور 20 بار دوسری رکعت میں۔ اور سورۃ المزمل کے پڑھنے کا ایک آسان اور مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد 1 بار اور بعد ہر نماز پنجگانہ کی یعنی پھر ہر نماز کے بعد 2 بار کہ شب و روز میں 11 بار ہو جائے، اور اگر 11 بار پڑھنے کی بھی فرصت نہ ہو تو 7 بار ورنہ 1 بار تو ضرور ہی بلا ناغہ پڑھے۔ لیکن جب اس آیت پر پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا تو 25 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، اور پھر یہ پڑھ کر مکمل سورت کر لے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ سورہ المزمل پڑھنے کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ مزمل کی تلاوت شروع کریں۔ جب رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پر پہنچیں تو اس آیت کو 3 بار پڑھ کر آگے تلاوت شروع کریں۔ جب واللہ یقدر اللیل والنہار پر پہنچیں اس کو بھی 3 بار دہرائیں۔ پھر جب یبتغون من فضل اللہ پر پہنچیں تو اس کو بھی 3 بار مکرر پڑھیں، اور آخر میں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم بھی 3 بار پڑھیں۔ مذکورہ طریقے سے تلاوت میں عجیب اسرار ہیں، یہ حضرت ہی کا قول ہے۔ حضرت پیر علاء الدین خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں سورۃ المزمل 101 بار مع اول و آخر درود شریف 11 بار روزانہ پڑھنے والے شخص کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی تمام مشکلات خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے کرنے والے شخص کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جنات کا مریض اس کے سامنے آتے ہی یا دم کرتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، مخلوق خدا کا اس کے گرد ہجوم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس مزار پر دعوت ارواح پڑے
اسی اہل مزار سے ملاقات ہو جاتی ہے، بس وہ ارواح طیبہ سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس عمل کو ٹھہر ٹھہر کر نہایت خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عمل کے فوائد کما حقہ نہیں لکھے جا سکتے۔ مزید حضرت صوفی محمد اشفاق اللہ واجد مجددی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس سورت مبارک کے چلے معموکلات کرتے ہیں وہ راستہ ہلاکت و بربادی کا ہے، اس لیے ایسے چلے نہیں کرنے چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے سورۃ المزمل پڑھنی چاہیے۔ اس طرح سے پڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو سبھی دین و دنیا کے کام بن جائیں گے۔ کسی بھی ورد کی برکتیں تب ہی ظاہر ہوتی ہیں جب اس ورد پر دوام کیا جائے۔ ضلع جھنگ میں ایک بزرگ تھے شاہ جیونا کے نام سے، جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ اس سورت کا ورد کیا تھا۔ اس کی ظاہری برکتیں تو ان کی نسل میں آج بھی نظر آتی ہیں۔ ہم لوگ کسی وظیفے پر دوام تو کرتے نہیں، ہر کام ریڈی میڈ چاہتے ہیں۔